अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम में ज़िक्र क्या है। हम ज़िक्र से मुतालिक अब इस वक्त बात करने लगे हैं कि ज़िक्र के मायने है ज़िक्र करना यानी याद करना, याद रखना, किसी भी चीज़ का याद करना, याद रखना या किसी बात का चर्चा करना, किसी की खैर ख्वाही करना यानी खैर ख्वाही बयान करना और किसी को इज़्ज़त और तकरीम देना। कोई भी बात जो हो वो किसी के लिए बायसे इज़्ज़त और शर्फ हो, ये है ज़िक्र। यानी ज़िक्र याद करने को कहते हैं, याद रखने को कहते हैं, किसी की तारीफ़ करने को, किसी का चर्चा करने को, किसी की खैर ख्वाही करने को और किसी की इज़्ज़त और तकरीम करने को ज़िक्र कहते हैं। ज़िक्र अल्लाह ताला के नामों की तकरार है। यानी आम रूटीन में हम अब ये ज़िक्र के मायने तो हमें समझ में आ गए, लेकिन इस्लाम के हवाले से ये क्या है। इस्लाम के हवाले से अल्लाह ताला के नामों की तकरार है ये। यानी अगर हम अल्लाह ताला के 99 नाम पढ़ते हैं या रहमान या रहीम या करीम या इसी तरह हम कोई भी अल्लाह के नाम की तस्बीह करते हैं, अल्लाह की सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इस तरह अल्लाह सुब्हान ताला की एक तस्बीह है रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम। ये अल्लाह ताला के नाम हैं। अल्लाह ताला के नामों की जो हम तकरार करते हैं ये ज़िक्र कहलाता है। इसी तरह कुरान करीम में बहुत सारी आयात में वो दुआएं हैं जो मुख्तलिफ़ औकात में हालात के मुताबिक अंबिया कराम ने अल्लाह ताला से मांगी, फिर हम उन दुआओं को भी मांगते हैं। ये भी अल्लाह ताला का ज़िक्र है। इस्लाम में ज़िक्र अज़कार में ये बात आती है। फिर इसी तरह अहादीस के हवाले से जो दुआएं हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मांगी जाती हैं, हम उनकी भी तकरार करते हैं। ये भी अल्लाह ताला के ज़िक्र में आता है। कुरान करीम की तिलावत करना, कुरान करीम का पढ़ना, कुरान करीम का सुनना, ये भी ज़िक्र में आता है। अल्लाह ताला का ज़िक्र है। कुरान करीम पूरा का पूरा अल्लाह ताला का ज़िक्र है। दुआओं का पढ़ना, दुआओं की तकरार करना, अल्लाह ताला के नामों की तकरार करना, कुरान करीम की तिलावत करना, कुरान करीम का सुनना और पढ़ना, ये सब ज़िक्र में आते हैं। अब ज़िक्र जो है इंसान मामूल के मुताबिक इनफरादी तौर पर अकेले में करता है और ये जो ज़िक्र है ये अकेले में की जाने वाली इबादत है। तिलावत से, कुरान करीम की तिलावत सुनने से, अल्लाह ताला का ज़िक्र करने से, अल्लाह ताला को याद करने से, अल्लाह ताला का चर्चा करने से, अल्लाह ताला की खैर ख्वाही बयान करने से और अल्लाह ताला की इज़्ज़त और तकरीम बयान करने से हम ये ज़िक्र करते हैं, ये इबादत करते हैं। ये सब अल्लाह ताला की इबादत में शुमार हो। अब ज़िक्र की कितनी किस्में हैं? ज़िक्र 3 तरह से हम ज़िक्र करते हैं अल्लाह ताला का, और इन 3 तरह से जो हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं तो इन्हें ज़िक्र की इक़साम कहा गया है। हम किस तरह करते हैं अल्लाह ताला का ज़िक्र? हम अपनी ज़बान से अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं। इससे जो हम ज़बान से पढ़ते हैं ज़िक्र को, इसे कहते हैं ज़िक्र लिसानी। ज़िक्र बिल लिसान यानी ज़बान के ज़रिए अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करना, जैसा कि सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। इसी तरह तौबा इस्तग़फ़ार का पढ़ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इस तरह बहुत सारी इस्तग़फ़ार की दुआएं हैं जो हम पढ़ते हैं। दूसरा ज़िक्र जो हम करते हैं वो हम अपने दिल से करते हैं। इसे कहते हैं ज़िक्र क़ल्बी। दिल से अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, दिल से अल्लाह ताला की नेमतों को याद करना, दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और कुरान और हदीस में गौर व फिक्र करना। अब हम सोए हुए हैं, करवट पे हैं, सीधे सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, कभी हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़बान से अल्लाह ताला को पुकारते हैं और कभी अगर हम बहुत थके हुए होते हैं, हम अपनी ज़बान से अगर नहीं बोलना चाहते लेकिन हमारा दिल धड़क रहा होता है और वही तकरार हमारे दिल में चल रही होती है, हमारा दिल ज़िक्र कर रहा होता है। और दिल कब ज़िक्र करता है? जब अल्लाह ताला से एक डीप कनेक्शन हो जाता है, एक गहरा ताल्लुक हो जाता है, फिर दिल भी ज़िक्र करता है। यानी अगर हम चुप हैं, खामोश हैं, तो अल्लाह ताला का ज़िक्र दिल करता है, दिल बोलता रहता है, दिल कहता है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसी तरह दुरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजना, ये भी ज़िक्र में शुमार होता है। ज़िक्र की एक तीसरी किस्म है, उसमें हमारा पूरा जिस्म इन्वॉल्व होता है। इसे कहते हैं ज़िक्र बिल जवारिह। जिस्म के
مختلف اعضاء سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ عبادت کی یہ قسم جو ہے، جو ہم ذکر بالجوارح کہتے ہیں، وہ ہے نماز کا ادا کرنا۔ نماز میں ہمارا پورا جسم اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح حج کرنا، آنکھ کا اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا، کوئی بھی اللہ کی آیت یا کوئی اللہ کا ذکر ہمارے دل کو جب ایسا چھوتا ہے کہ ہمارے آنسو بے اختیار نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ آنکھ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور نماز، خاص طور پر نماز میں تینوں طرح کا ذکر ہے، یعنی زبان سے بھی ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں نماز کی الفاظوں کی ادائیگی میں قرآن کریم پڑھ کر، اور ہمارا جسم بندگی اور عبادت میں اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو ہمارے تمام اعضاء اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہمارا دل اندر اللہ کے ذکر سے معمور ہوتا ہے تو ہمارا دل بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ ذکر جو ہے دو صورتوں میں ہم کرتے ہیں، کبھی تو ہم خفیہ طور پر کرتے ہیں اور کبھی اعلانیہ طور پر کرتے ہیں۔ جب ہم ذکر کو خفیہ طور پر کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ذکر خفی، اور جب ہم اسے اعلانیہ طور پر کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ذکر جلی۔ اب جب ہم خفیہ طور پر اس کو کرتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ اپنے زبان سے یا دل سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہم تسبیح لے کے پڑھ رہے ہیں تو ہم تسبیح کے دانوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کبھی تو ذرا اونچی آواز میں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم صرف دل میں ہی تکرار کرتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کہنا، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا تو زبان کے ذریعے آہستہ آہستہ بولتے ہیں یا پھر ہم کبھی دل میں کرتے ہیں یہ ذکر۔ خاموشی سے ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کے اس ذکر کی تکرار کرتا ہے، اسے کہتے ہیں ذکر خفی، خفیہ ذکر، چھپا ہوا ذکر۔ دوسرا ہے ذکر جلی، یا وہ ذکر جو با آواز بلند ہم کرتے ہیں، جیسا کہ نماز تراویح میں با آواز بلند قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح پوری نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اعلانیہ ذکر۔ اسی طرح حج کے موقع پر تلبیہ کہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جلی ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں آیت نمبر 41 میں 41 میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو۔ کثرت سے یاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ ہم جن چیزوں کا کثرت سے اللہ تعالیٰ کو جس طرح سے یاد کرتے ہیں اور تکرار کرتے ہیں، تو اس میں افضل ذکر جو ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور پھر اسی طرح ہم اجتماعی ذکر کرتے ہیں، تو اجتماعی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسی طرح توبہ استغفار کرتے ہیں۔ نماز فرض، نفل اور حاجت، یہ دونوں ہماری ذکر میں آتی ہیں۔ فرض اور نفل روزے بھی ہماری عبادت میں شمار ہیں اور ذکر میں شمار ہیں۔ زکوٰۃ کا کرنا، چاہے وہ مالی زکوٰۃ ہے یا بدنی زکوٰۃ ہے، یہ بھی ذکر میں شمار ہوتا ہے۔ اور کثرت سے درود پاک پڑھنا، یہ بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے۔ لہٰذا جب بندہ اکیلے میں ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے۔ پھر جب بندہ مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم بھی اس بندے کا ذکر کرو، اس نے مجھے یاد کیا، تم بھی اس کو یاد کرو۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا چرچا یا اللہ کا ذکر لوگوں میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ اور زمین پر لوگوں میں منادی کر دو، اعلان کر دو کہ وہ میرے اس بندے کا ذکر یا چرچا کریں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن کی تلاوت کر کے یا قرآن کے ساتھ کرتا ہے تو قرآن دنیا اور آخرت میں اس کے لیے عزت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ذکر بیان کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، یعنی ذکر جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم قرآن پاک کے بیان کی صورت میں بھی کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ: البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یعنی انسان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری ضرورت سے متعلق اس میں احکامات نازل ہیں، تمہاری زندگی گزارنے کے اس میں طریقے شامل ہیں اور تمہارے لیے ایک نصیحت بھی ہے۔ لہٰذا اس نصیحت کے موضوع سے قرآن کو ذکر والا بتایا گیا ہے، اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کو شرف اور عزت والا بھی بتایا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ زخرف آیت نمبر 44 میں بتایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک یہ قرآن تمہارے لیے ذکر، یعنی تمہاری شان کی بلندی اور تمہاری قوم کی شان کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی یہ ایک صفت ہے جو ذکر ہے۔ اسی طرح سورۃ صاد میں آیت نمبر 1 میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، قسم ہے قرآن نصیحت والے کی، یعنی ذکر والے کی۔ تو میرا خیال ہے کہ اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ذکر کیا ہے۔ ہم صبح و شام جو ذکر اذکار کرتے ہیں
مینلی ان میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور یہ حمد و ثنا ہم 3 قسم سے کرتے ہیں: زبان کے ذریعے، اپنے پورے جسم کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے۔ اور اس میں شامل کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں شامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کس صورت میں؟ دعاؤں کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر حمد و ثنا کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی صورت میں، ان کے تعارف کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کا ذکر قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں یا سننا۔ اسی طرح کسی کو قرآن کا علم سکھانا یا کسی سے علم سیکھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنا ذکر کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔